وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. وقال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قابل عزت و احترام حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی معزز ماں بہنوں، ہمارا جو نکاح کا رشتہ ہے یہ اسلام کے معاشرت والے باب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. مسلمان کی زندگی کا ہر مرحلہ کسی نہ کسی شریعت کے شعبے میں پڑتا ہے. اگر آپ پوچھیں گے کہ ہماری نماز کا شعبہ کون سا، تو آپ کو کہا جائے گا عبادت والا شعبہ. روزے کا شعبہ کون سا؟ عبادت والا شعبہ. حج کا، زکوٰۃ کا، یہ شعبہ عبادت والا. اگر آپ پوچھیں گے کہ میں بازار میں سودا سلف کرتا ہوں، خرید کرتا ہوں، بیچتا ہوں، تو اس کا شعبہ شریعت میں کون سا؟ تو آپ کو جواب ملے گا اس کو شریعت میں معاملات کا شعبہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں شریعت نے ایسی ہی رہنمائی دی ہے جیسے کہ نماز اور روزے کے بارے میں دی. اگر آپ پوچھیں گے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، عداوت دشمناوٹ نہ ہو، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ میرے اندر ہو، شریعت میں یہ تعلیمات مجھ کو کہاں ملے گی؟ تو آپ کو جواب دیا جائے گا یہ شعبہ ہے اخلاقیات کا. سارے شریعت کے شعبے ہیں. ایسے ہی اگر آپ پوچھیں گے کہ نکاح کو میں اپنی شریعت میں کہاں تلاش کروں، تو آپ کو جواب دیا جائے گا نکاح کو آپ باب معاشرت میں تلاش کریں گے. شریعت کا ایک بہت اہم ترین باب ہے، بہت بہترین شعبہ ہے معاشرت کا. ہماری اردو زبان میں ہم لوگ اس کا ٹھیٹھ ترجمہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں معاشرت یعنی رہن سہن کا شعبہ. گجراتی میں کہے تو رہنی کرنی وبھاگ، آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہ رہے، مسلمان بازار میں بھی مسلمان رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہ رہے، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وہ مسلمانی برتے.
چنانچہ سارے ہی احکام دے کر شریعت نے مسلمانوں کی زندگی کو پور کر دیا. قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ ایسا نہیں جس کے متعلق ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. ایک آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہے، اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہونا چاہیے، بیوی اور عورتوں کو اپنے زوج اور شوہر کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، ایک مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے رہے، اپنوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہو، بیگانوں اور پرایوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، ارے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، جانوروں کے ساتھ انسان کو کیا سلوک ہونا چاہیے، اس سلسلے تک کی تعلیمات شریعت میں موجود ہیں. جانوروں کے بھی احکام ہیں، اور میں تو کہتا ہوں جانور بعض مرتبہ انسان کی جنت اور بعض مرتبہ جہنم بن جاتے ہیں. چونکہ مجھے میں زیادہ نہیں بڑھنا ہے، مختصراً اتنا کہہ دوں گا. آپ نے بھی واقعہ تو سنا ہوگا، وہ ایک زانیہ خاتون تھی، جنگل سے گزر رہی تھی، ایک کتا ادھر کنویں کے پاس مٹی چاٹ رہا تھا، اور اس زانیہ خاتون طائفہ خاتون کو یہ ہوا کہ میں نے جیسا پانی پیا اس کتے کو بھی پیاس ہے. تو اس نے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، موزہ نکالا اور اپنا جو دوپٹہ تھا اس کو موزے کے ساتھ باندھا اور اندر سے تھوڑا پانی نکالا اور کتے کے منہ میں ڈالا. 2-3 مرتبہ اس طرح کرنے کی وجہ سے کتے کی جان میں جان آئی. اللہ تعالیٰ کو اس زانیہ کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اس کی زندگی کے سارے کرتوت اور کرے دھرے گناہ سب ایک طرف رہ گئے. اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کیے ہوئے اچھے احسان کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما چکا. اور یہ حدیث شریف میں مضمون آ چکا ہے، کسی بزرگ کا ولی کا بتایا ہوا قصہ نہیں ہے، حدیث شریف میں یہ مضمون آ چکا ہے. دیکھیے اس عورت کے حق میں جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت کا ذریعہ نہیں بنا. حدیث شریف ہی میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، نہ کھانا دیتی تھی نہ پینا دیتی تھی اور نہ اس کی ضرورت کا خیال رکھتی تھی. بچی وہ جو ہے بلی بلک بلک کر مر گئی، بھوک اور پیاس کے مارے اس نے دم توڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو اس خاتون کی اپنی مخلوق کے ساتھ کی ہوئی یہ بدعملی اتنی ناپسند ہوئی کہ اس کام کی بنیاد پر اللہ نے اس عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. مشکات شریف میں آج بھی حدیث موجود ہے. تو جانوروں تک کے احکام جس اسلام نے دیے ہوں، کیا وہ اسلام آپ کی زندگی کے معاشرت والے رہنی کرنی کے شعبے کو خالی رکھے گا؟ ضرورت تو عمل کرنے والوں کی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اولاد ہونے کے ناطے مجھ پر میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. بہت سے ماں باپ عمر کے بہت دور کے مرحلے میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اپنے اولاد کے بنیادی حقوق شریعت نے ہمارے اوپر کیا ڈالے ہیں اس سے ناآشنا اور ناواقف ہیں. ایک بیوی جب شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، میں سچ کہتا ہوں بہت کم عورتوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے بنیادی کیا حقوق شریعت نے میرے ذمے میں ڈالے ہیں. میں تفصیل کی بات نہیں کرتا، بنیادی حقوق سے بھی بہت سی عورتیں ناواقف ہیں. یہی حال دلہے کا بھی ہے. بہت سے دلہے جب نکاح میں جو ہے شریک ہوتے ہیں، نکاح میں جاتے ہیں، انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ آج کے بعد ایک خاتون اللہ کے نام پر میرے گھر میں آ رہی ہے، میرے سر پر اللہ نے اس بیوی کے کیا کیا حقوق ڈالے ہیں. جب آدمی کو علم ہی نہیں ہوگا تو وہ عمل کیسے کر سکے گا؟ ہمارے یہاں معاشرت کے اندر جو ناچاکی، نا اتفاقی اور بعض مرتبہ جھگڑوں تک کی نوبت اور اللہ معاف فرمائے طلاق تک کی نوبت آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ شریعت نے جو حقوق ایک دوسرے پر ڈالے ہیں اس سے ناواقفیت ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اگر مسلمانوں کو آپسی حقوق کا علم ہو جائے اور وہ ایک مرتبہ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہمیں حقوق ضائع نہیں کرنے ہیں، حقوق تلفی نہیں کرنی ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، انشاءاللہ معاشرے سے جھگڑے کا جنازہ نکل جائے گا. معاشرے میں کبھی جھگڑا نہیں رہے گا. ارے ہر آدمی جب دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گا اور اپنے حقوق میں کبھی حق تلفی ہو تو معافی کا موڈ رکھے گا، بتاؤ اس معاشرے میں، اس گھر میں کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہترین خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا یہی اصول بیان فرمایا ہے.
فرمایا اپنے حقوق کو 100% ادا کرنے کی کوشش کرو اور سامنے والے کے حقوق کو معاف کرنے کی کوشش کرو. جہاں یہ ہوگا، مرد اگر اپنے حقوق کو پانے کے مقابلے میں بیوی کے حقوق دینے کی زیادہ سوچے گا، اور بیوی اپنے حقوق کو پانے کے مقابلے میں شوہر کے حقوق ادا کرنے کی زیادہ سوچے گی، انشاءاللہ اس خاندان کی نیا پار لگ جائے گی، اور یہ سنسار میں ایک ایسا سکھی سنسار جیون بن کے، مثالی بن کے کھڑا ہوگا، سب لوگوں کے جی خوش ہو جائیں گے. اور یہ معاشرے کے اندر ایگزامپل اور مثال بنے گی کہ میاں بیوی کا رشتہ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر چلتا پھرتا دیکھنا ہو، فلانے گھرانے کے اندر دیکھ لو. آپ یقین جانیے ہمارے یہاں جب بھی کہیں ناچاقی نا اتفاقی کا موقع آتا ہے، آپ غور کریں، یا آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے، کسی صاحب علم کے سامنے پورا کچا چٹھا پیش کریں، وہ انگلی رکھ کر بتا دے گا کہ اس جگہ حق ضائع ہوا ہے، بس اس کی وجہ سے فلاں جگہ جو ہے اس نے ایفیکٹ کیا ہے اور آج یہ جھگڑے سامنے آ رہے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھیں. میرے بھائیوں، مجھے میرے ایک دوست نے سنایا، وہ اسپتال میں کام کرتے ہیں، مجھے سنایا کہ ہمارے یہاں ایک خاتون کرسچن عیسائی عورت کام کرتی ہے اسپتال میں. تو اس کرسچن عورت نے بہت اچھی طرح کچھ مدت تک کام کیا، پھر وہ ہمارے پاس چھٹی لینے آئی. بھائی کتنے روز کی چھٹی چاہیے؟ وہ کرسچن خاتون کہتی ہے کہ مجھے 3 مہینے کی چھٹی چاہیے. کیوں؟ میرا نکاح ہے. ارے 3 مہینے کے لمبے عرصے تک تم چھٹی لے کر کیا کرو گی؟ اتنا لمبا عرصہ کوئی شادی کی چھٹی پر جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تم کو کیا کرنا ہے 3 مہینے تک؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس چیز میں. میرے دوست کہہ رہے تھے کہ اس خاتون نے کہا، کرسچن خاتون نے، کہ ہمارے معاشرے نصارہ کے اندر، کرسچنوں کے اندر یہ بات طے ہے کہ جب کسی لڑکی کی اور لڑکے کی شادی ہونی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں ہم لوگ پوپ کے پاس، ان کا جو پادری رہتا ہے، ان کا جو عالم رہتا ہے، 3 مہینے تک یا 2 مہینے 2.5 مہینے تک ہم لوگ ہمارے مذہبی کورس کو پڑھتے ہیں کہ کیسے مجھے رخصت ہو کر جا کر میری ساس کے ساتھ رہنا ہے، میرے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہمارا کرسچن مذہب اس سلسلے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ ہم مرد اور عورت جو بھی شادی کے امیدوار ہوں ان کو پہلے کورس کرنا پڑتا ہے، پھر پوپ کی دستخط ہوتی ہے، تب ہمارا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، ورنہ ہمارا نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا. مجھے بتائیے یہ کرسچنوں کی چیز تھی یا مسلمانوں کی چیز تھی؟ ہمارے یہاں آپ لوگوں نے ایک ٹکڑا بہت اہتمام سے پڑھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے مکتب کے جو ہے نا وہ بھی اس جملے کو، اس حدیث شریف کو جانتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تختیوں کے اوپر بھی یہ جملہ لکھا رہتا ہے، تختیوں پر، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بھئی کون سا علم حاصل کرنا؟ آپ جس شعبے میں انوالو ہوتے جائیں ان شعبوں کے بنیادی حقوق کا جاننا آپ پر فرض عین ہے. اب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، مرد اور عورت شادی شدہ نہیں تھے، تب تک فرض عین نہیں تھا ان پر میاں بیوی کے حقوق کو جاننا. مگر ایک دلہا اگر شادی کے میدان میں قدم رکھ رہا ہے، ایک دلہن شادی میں جڑ رہی ہے، جٹ رہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، اس عورت کے اوپر اب شوہر کے بنیادی حقوق کا جاننا فرض ہو گیا. فرض عین کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس شوہر کے ذمے میں جس نے اب شادی میں قدم رکھا ہے، اپنی بیوی کے موٹے موٹے حقوق کا جاننا اس پر فرض ہو گیا ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہے، ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اگر آپ عشاء کی نماز نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کے یہاں ایک فرض چھوڑنے کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے یا نہیں؟ جو آدمی فرض نماز چھوڑتا ہے اس سے اس فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں تاریخ کو فلاں دن عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ مسلمان میں سے ہر آدمی جس نے نماز چھوڑی اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی کا مکلف. یہ مطلب ہے فرض عین کا. اب یہاں نکاح کے حقوق کو جاننا فرض عین ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کے حقوق نہیں جانے تو ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو حق تلفی ہوئی اس کا تو الگ سوال ہوگا، تو نے جانا کیوں نہیں اس کا ایک الگ سوال ہوگا. کوئی عورت اپنے شوہر کے ان حقوق سے ناواقف ہو کر دلہن بن کے آئی، اللہ کے یہاں اس نے اگر حقوق ضائع کیے ہیں اپنے شوہر کے
تو یہ تو پوچھا ہی جائے گا کہ کیوں ضائع کیے، لیکن ایک سوال مستقل یہ بھی ہوگا اس کو کہ کیوں تو نے شادی سے پہلے شوہر کے بنیادی حقوق جانے نہیں؟ مجھے بتائیے، کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ اللہ شادی میں بہت مشغولیت تھی، ہم دوسرے کاموں میں بہت بزی تھے؟ یا مرد یہ کہہ سکے گا کہ جاب کی مشغولی ایسی تھی جس نے مجھ کو فرصت نہیں دی اس بات کو جاننے کی؟ ہرگز یہ لنگ عذر وہاں نہیں چلیں گے اللہ کے یہاں۔ اور فرض چھوڑنے کا گناہ بہت بڑا ہے، فرض چھوڑنے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شادی کے سلسلے میں ایسی تعلیماتی کورس جاری کریں کہ جس میں ہمارے نوجوان، ماشاءاللہ نوجوانوں میں شوق بہت ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں کسی جگہ اگر اس طرح کی کوئی تنظیم شروع ہوئی، انشاءاللہ نوجوانوں میں شوق ہے، وہ جوخ در جوخ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے چلے آئیں گے۔ اور بڑی یہ کرسچنوں نے جس درجہ دلچسپی دکھائی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں مسلمانوں میں اس سے زیادہ تڑپ ہے، لیکن ان کے پاس آپشن نہیں ہے، کوئی جو ہے اس طرح کی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر وہ باقاعدہ کورس حاصل کریں۔ ضرورت ہے آپ لمبا چوڑا کورس نہ کریں، کم سے کم شوہر کو یہ تو معلوم ہو کہ میری بیوی کا یہ حق میرے اوپر واجب ہے، بیوی کو یہ تو معلوم ہو کہ میرے شوہر کا یہ حق مجھ پر واجب ہے۔ انشاءاللہ اتنا بھی اگر شروعات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں یہ جو حق تلفیوں کے نقشے دکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کو غائب فرما دے گا، اور سب جگہ حقوق کی ادائیگی کی فضا قائم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں کسی شعبے میں تشنا نہیں چھوڑا ہے، آپ کے ساتھ تعلیمات کے ذخائر موجود ہیں، ضرورت تو عمل کرنے والوں کی ہے۔ آج میں آپ کو کہوں مسلمانوں میں اس طرح کی کوئی باقاعدہ تنظیم و ترتیب نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو اسلامی آداب سکھائے جائیں، میاں بیوی کو آپسی حقوق کے سلسلے میں کچھ بتایا جائے۔ اس لیے اب مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پنڈتوں سے پوچھنے لگے ہیں، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اخباروں میں دیکھ لیجیے، آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا، ہفتے میں ایک دن اخبار میں ایک کالم آتی ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان کی جو پرابلمز ہے ان پرابلمز کا سوال آتا ہے، اور وہ پنڈت وہاں سے بیٹھ کے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ آدمی وہاں سے جواب لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، غیر مسلم جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کسی پنڈت سے پوچھے، لیکن بہت تعجب ہوتا ہے اور سر شرم سے جھک جاتا ہے جب اس جگہ پوچھنے والے کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی کا نام ہم دیکھتے ہیں۔ کیا تمہاری تعلیمات اسلامیہ کا دامن تنگ پڑ چکا جو تم کسی پنڈت کو پوچھنے گئے؟ سچی بات یہ ہے کہ برتن اگر صحیح چیز سے نہیں بھرا جاتا تو اس میں بری چیز بھر جاتی ہے، برتن کبھی خالی نہیں رہتا، کم سے کم ہوا تو ضرور بھر جاتی ہے اس میں۔ ہم نے اچھی تعلیمات کا سلسلہ جاری نہیں کیا، اس وجہ سے یہ پنڈتوں سے پوچھنے کے اوپر اب مجبور ہوئے۔ اور یہ تو اب اخبار کی بات تو تھوڑی پرانی ہو گئی، اب تو بعض ویب سائٹ نکلی ہوئی ہیں جن کے اندر غیر مسلم آدمی، چاہے وہ سائیکولوجسٹ کے نام سے بیٹھا ہو یا دوسرے عنوان سے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ تمہارے درمیان میں فلاں پرابلم ہوا ہے، تم کو اس طرح سے سولو کرنا چاہیے، اور مسلمان آمنا سلمنا کہہ کر معلوم ہوا وہی اس پر اتر آئی ہے، اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ یقین جانیے آپ کے رب نے آپ کے لیے جو نظام بنایا ہے اس سے بڑھ کر دنیا کے کسی پنڈت کا نظام نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یقین ڈاواڈول ہو گیا ہے، اور ہم لوگوں میں تڑپ اور جو ہے طلب کم ہو گئی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کے ہمارے درمیان میں جاری کرنے کا جو جذبہ ہے اس کا ہمارے بیچ فقدان پایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے آپ کو کسی جگہ خالی نہیں چھوڑا، اور یہ سلسلہ غیروں سے طریقہ لینے کا اب تو آہستہ آہستہ یہاں تک بڑھ گیا کہ پہلے تو فلمیں آیا کرتی تھی میاں بیوی کے رشتوں کے اوپر، تو وہاں سے لیتے تھے لوگ تعلیمات کو، لیکن اب تو سیریلوں کا رافڑا پھٹا ہے۔ ہماری گجراتی میں اگر آپ کہیں سیریلوں کا رافڑا پھٹا ہے، اور اتنی سیریلیں، اور آپ دیکھیں گے، میں تو کہتا ہوں آپ نوٹ کیجئے کتنی ہی سیریلیں میاں بیوی کے اور گھریلو رشتوں کے متعلق بنائی جاتی ہے۔ کیا یہ صرف سیریل برائے سیریل ہے؟ ہرگز نہیں، یہ آپ کے ذہن و دماغ میں ایک سنسکرتی پلائی جا رہی ہے، ایک تہذیب جانے انجانے پلائی جا رہی ہے۔ جو خاتون سیریلوں کے اندر
غیر مسلموں کے گھرانوں کی تہذیب و سنسکرتی دیکھے گی، بار بار دیکھے گی، تو کیا وہ اپنے عمل میں نہیں لاوے گی؟ انسان کی یہ کمزوری کہیے یا انسان کی خوبی کہیے، وہ دیکھ کر اپنی عملی زندگی کو بہت کچھ بنا یا بگاڑ لیا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت سارے رسم و رواج جو نکاح کے موقع سے گھس آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ سیریلوں کو دیکھ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ارے اب تو لوگ اس میں بھی فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ چیز مذہبی روایات سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض مذہبی چیزیں غیروں کی ہم نے لے لی اور ہمیں پتا بھی نہیں، ہم تو فیشن کے نام سے اس کو لینے لگے، جبکہ ان کی مذہبی چیز تھی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی کی مذہبی چیز کو عملاً برتنا انسان کے ایمان سے کھیلنے کے درجے کی چیز ہے۔ آپ کسی فیشن سے آگے پیچھے کریں، کسی کی فیشن لیں، یہ بھی ایک درجہ گناہ ہے، لیکن کسی کی مذہبی چیز کو آپ اپنائیں گے تو یہ تو آپ کے ایمان سے کھیلنے کے درجے کی چیز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہندوانہ رسم کے ساتھ کیا گیا نکاح یا سکھوں کے رسم کے ساتھ کیا گیا نکاح یا گوروں کے رسم کے ساتھ کیا گیا نکاح، کیا مسلمانوں کی نکاح کی اس رسم کے اندر اور مسلمانوں کے نکاح کی اس تقریب کے اندر خیر و برکت لاوے گا یا شر و فتن لاوے گا؟ ہرگز اللہ اس خاندان کو خوش نہیں رکھتا جس خاندان نے پہلے دن اللہ کے احکام کو اپنے پاؤں تلے کچلا تھا۔ میرے بھائیوں، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بعض ہندوانہ رسمیں، سکھوں کی رسمیں اور دیگر لوگوں کی رسمیں ہمارے مذہبیات میں داخل ہو چکی ہے۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ بعض مسلمان دلہنیں سر کے اوپر وہ کچھ پہنتی ہے جس میں یہاں ٹیکے جیسا بھی جو ہے ایک دھات کا یہ رہتا ہے، عورتیں ہنود جیسے یہ تلک کرتی ہے اس طرح سے یہاں لٹکاتی ہے۔ ارے یاد رکھیے، تلک جو ہے، تلک یہ ہنود کا مذہبی شعار ہے۔ ہمارے علماء نے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی طرح اپنے پیشانی کے اوپر تلک لگاوے آن دا سپوٹ کافر ہو جاتا۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، کسی کے شعار کو اپنانا انسان کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے۔ یہ جو عورتیں آج کل پہنتی ہیں وہ تلک تو نہیں ہے، لیکن تلک تک پہنچانے والی چیز ضرور ہے۔ جو عورت آج یہاں زیور پہنے گی، کل کو کوئی تلک لگانے کے لیے اس کو آوے گا تو کیا وہ تلک نہیں لگاوے گی؟ اور یہ چیز اپنے دین سے کھیلنے کے درجے کی ہے۔ اللہ کرے ہم لوگ اس کی نزاکت کو اور حساسیت کو پہچانیں۔ ہم نے بہت لائٹلی لے لیا ہے، سمجھا ہے کہ ایک رسم ہے، سب پہنتے ہیں ہم لوگ پہن لے۔ ارے آپ کے ایمان پر ڈاکہ زنی کی بہت سارے لوگوں کی بری نگاہیں ہیں۔ لوگ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے خارج کیا جائے، اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہے مسلمانوں میں اپنائی جاتی ہے۔ بعض نکاحوں کے حالات اتنے برے دیکھے اور سنے گئے کہ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرماوے۔ پچھلے دنوں گجراتی ایک اخبار کے اندر، ایک رسالے کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مضمون دیکھا کہ یہ جو ذرائع ابلاغ کی ایک بہت بڑی ایجنسی، عالمی ایجنسی ہے BBC، جو خبریں شائع کرتی ہے BBC، تو اس نے ایک مرتبہ یہ ٹھیکہ اٹھایا کہ مختلف قوموں میں جا کر ان کے نکاح کیسے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوگرافی کی جائے۔ چنانچہ BBC کے بہت سے کرمچاری اور افراد جو ہیں نکلے ویڈیو کے سارے سامان کو لے کر، انہوں نے نصارہ کی، یہود کی، ہنود کی، مسلمانوں کی، پارسیوں کی اور دنیا کی مختلف قوموں کی نکاح کی جو رسم ہے اس کا پورا ویڈیوگرافی کیا، اور کرنے کے بعد پھر وہ ایک جگہ بیٹھے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ مذہبی روح سے آپس میں ایک دوسرے کے اندر کیا فرق ہے۔ اس رسالے میں لکھا تھا کہ BBC کے ان لوگوں نے آخر میں یہ رپورٹ شائع کی کہ مسلمان کی شادی اور نصرانیوں کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے یہاں بھی ڈول ڈھماکے، ان کے یہاں بھی ڈول ڈھماکے، ان کے یہاں ناچ گان، ان کے یہاں ناچ گان، ان کے یہاں شراب کی ریل پھیر، ان کے یہاں شراب کی ریل پھیر، ان کے یہاں مردوں عورتوں کا بیجا ملنا جلنا اور مسلمانوں کے یہاں بیجا ملنا جلنا۔ یہ نتیجہ نکالا کہ ان کے نکاح میں کوئی بہت بنیادی فرق نہیں ہے، تقریباً سب کے نکاح یکساں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، جس دن ہمارا یہ مذہبی تشخص اور مذہبی چھاپ ہم نے کھو دی تو پھر ہماری مسلمانی کہاں رہ جاوے گی؟ میرے بھائیوں، آپ کی مسلمانی صرف نماز میں نہیں ہے، آپ کی مسلمانی شادی میں بھی ہے،
گھر کے برتاؤ میں بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ کے سلوک میں بھی ہے، اور بازار میں بھی خرید و فروخت کرنے کے موقع کے اوپر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ساری جگہوں پر مسلمان رہے۔ یہ بہت غلط تصور ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں تو اپنے آپ کو شان مسلمانی کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن بازار جاتا ہے تو اسلام کا لبادہ اتار دیتا ہے۔ کیا سودا فاسد، کیا سودا باطل، کیا سود، کیا انٹرسٹ، کیا بیاج، سب چلتا ہے اس کو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ شریعت چاہتی ہے آپ بازار کے اندر بھی مسلمان رہو جیسے آپ مسجد کے اندر مسلمان رہتے ہو۔ ایک آدمی ہے مسجد میں بہت زیادہ مسلمانی کرتا ہے، اور بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، کسی کو توفیق ہو جائے، کم درجے کی چیز نہیں، مگر گھر جاتا ہے تو ماں باپ کے حقوق ضائع کرتا ہے، اولاد کے حقوق ضائع کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک سے نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کامل مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اس مسلمان نے دین کو خول خول کی شکل میں بنا لیا۔ یہاں دین برتنا ہے اور یہاں دین نہیں برتنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی مسلمانی پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک دین کے تمام شعبوں پر آپ 100% عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور دوسروں کی مذہبی چیزیں بھی جو ہے اپنے اوپر برتیں۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، یہودیوں میں سے بہت کم لوگوں کو ایمان نصیب ہوا۔ میرے ایک استاذ تو فرماتے تھے کہ انگلیوں پر گنے جا سکے اتنے ہی یہودی مسلمان ہوئے ہیں۔ نصرانیوں کو بہت اسلام حاصل ہوا، دوسرے مشرکوں کو بہت اسلام حاصل ہوا، بڑی بڑی جماعتیں داخل ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مضبوط محنت کے باوجود یہ ایسی محروم قوم ہے کہ جس کے چند گنے چنے چند ہی لوگوں کو اسلام نصیب ہوا یہودیوں میں سے۔ ان میں سے ایک ان کے پادری اور احبار کے درجے کے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا تھا، اور بہت بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اسلامیہ ہمارے درمیان میں بہت کھول کھول کر رکھی ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے ایک مرتبہ سوچا جب وہ مسلمان ہوئے کہ ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اسلام کے بھی احکام کو برتوں اور یہودیت پر بھی قائم رہوں، دونوں میں جہاں ٹکراؤ نہ ہو وہاں دونوں کے اوپر عمل کروں، تو بیک وقت دو مذہب پر عمل کرنے کا جو ہے ثواب مجھ کو مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اسلام کے اندر جو ہے یہودیت کے اندر سنیچر کے دن کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے جمعہ کا دن عظمت والا ہے، یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن عظمت والا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے سوچا کہ یہودیوں کے یہاں سنیچر کے دن کی تعظیم مذہب میں شامل ہے، اور مسلمانوں میں اسلام کے اندر سنیچر کے دن کی تعظیم کو حرام نہیں قرار دیا، تو میں سنیچر کے دن کی تعظیم بھی کروں گا تاکہ یہودیت پر بھی رہوں، اور جمعہ کے دن بھی تعظیم کروں گا تاکہ مسلمان بھی رہوں۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی سوچا کہ سنیچر کے دن یہ جو ہے اونٹ کا گوشت یہ مذہب یہود کے اندر کھایا نہیں جاتا۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی زمانے میں اپنے اوپر اس گوشت کو نہ کھانے کی نظر مانی تھی، تو یہودی لوگ بھی جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کو نہیں کھایا کرتے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض بھی تو ہے نہیں، لہذا میں چھوڑ دوں گا تو یہودیت پر بھی عمل ہوگا، اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا اور اسلام کا کوئی حکم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جب انہوں نے یہ سوچا اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی دو کشتی میں تم پاؤں رکھنا چاہتے ہو، عبداللہ ابن سلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں آئے ہو اونٹ کے گوشت سے پرہیز کی کوئی وجہ نہیں، اسلام میں آئے ہو سنیچر کے دن کی تعظیم کی کوئی وجہ نہیں، تم کو چھوڑنی پڑے گی سنیچر کے دن کی تعظیم، اونٹ کا گوشت کھانا پڑے گا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن سلام کے لیے باقاعدہ یہ آیت اتاری گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور آج کا ایک مسلمان سوچتا ہے کہ میں اپنے نکاح کے اندر اور مجلس نکاح میں اور شامیانے کے اندر ایسی رسم کروں جس سے اسلام پر بھی عمل ہو جاوے اور ہمارے غیر بھی جو ہے ہمارے ساتھ شریک ہو کر ان کو بھی اچھا لگے کہ ہمارا بھی کچھ لیا۔
ارے دو کشتی میں کبھی پاؤں نہیں رہ سکتے آپ کے، یا تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا، آپ کو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری مینٹالٹی یہ بھی بن گئی ہے کہ ہر دل عزیزی، سب کو خوش رکھیں، غیر بھی خوش رہے اپنے بھی خوش رہے۔ دو میں سے ایک آپشن اختیار کرو، رب کو خوش رکھو، غیروں کی خوشی کی جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو جس نے خوش رکھا سب کو اللہ خوش کر دے گا، اور جس نے اللہ کی خوشی کو پاؤں تلے روندا سب کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سب کو بھی ناراض کر دے گا اور وہ خود بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑی باریک چیز ہے، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ہم کو کتنی اچھی شکل میں نکاح دیا، اور نکاح کے اتنے فوائد ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اور مرد اور عورت نکاح کے بندھن سے جڑتے ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ حدیث و قرآن کے اندر ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ کوئی مسلمان ان پر غور کرے۔ مگر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک آدمی فائدوں کو پانے کے لیے اگر امید رکھتا ہے تو اس کے سسٹم سے پا سکتا ہے، اگر سسٹم بدلی آپ نے تو پھر اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نکاح بہت بڑی برکتوں، بہت بڑے انوارات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے جو ہے انعامات کو لے کر آنے والا عقد ہے۔ لیکن بہت سے مسلمانوں کی زبان سے یہ سوال سنا جاتا ہے کہ ارے فلاں جگہ اسلامی روح سے نکاح ہوا تو اس جگہ تو خوشیاں آئی نہیں، اس جگہ تو سکون آیا نہیں، اس جگہ تو جو ہے وہ برکتیں ہم کو دکھتی نہیں۔ ارے آپ نے صرف نکاح ہی کو دیکھا ہے، نکاح کی ترتیب کو نہیں دیکھا۔ اسلام جس ترتیب سے نکاح چاہتا ہے اس ترتیب سے اگر نکاح کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ آپ کے نکاح کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ نے ترتیب بدلی تو دنیا کی ہر چیز اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، ایک آدمی بڑا مقوی کھانا بناتا ہے جس میں بہت تقویت ہے، گھی ڈالتا ہے اور ڈرائی فروٹ ڈالتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ڈالتا ہے، بہتر سے بہتر چیز، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑا سا دست آور کوئی دوا ڈال دے جس سے پیٹ چل پڑے اور لوز موشن ہو جائے انسان کو، ایسی تھوڑی سی دوائی ڈال دے، تھوڑی سی ایسی دوائی ڈال دے جس سے انسان غنودگی کے اندر آ جائے اور بے ہوش ہونے لگے، اور تھوڑی سی اور چیز جو پیٹ کو خراب کرنے والی اندر ڈال دے، مجھے بتائیے یہ کھانا جتنا بھی مقوی ہوگا اس انسان کے حق میں ضرر دہ ہوگا یا نہیں؟ اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ اتنی بہترین غذا جو ہے کھلائی گئی تب بھی اس کی تو طبیعت بگڑی، کہاں اس کو قوت حاصل ہوئی، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کھانے کی قوت کو جیسے پانا چاہیے تھا، جس ترتیب سے حاصل کرنا چاہیے تھا، آپ نے وہ ترتیب کھو دی، دوسری بہت ساری مضر اور تکلیف دہ چیزیں آپ نے اندر شامل کر دی۔ آپ تکلیف دہ چیز کو شامل کر کے فائدہ پانے کی امید رکھیں تو یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بس ویسے ہی ہمارے نکاح کی برکتیں آج بھی انشاءاللہ ویسی ہی اتر سکتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، مگر ہم اپنے نکاحوں کو اللہ کی ناراضگی والے بہت سے کاموں سے اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ نکاح کی برکتیں رک جاتی ہیں، وہاں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، وقتی طور پر چند لوگوں کو خوش کر لینا اور لوگوں کی خوشی کے لیے رسم کر لینا یا اسراف و فضول خرچی کر لینا، اس سے شاید ایک دو روز تو آپ کی واہ واہ ہو جائے، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ نے اس رشتے نکاح کو بے سکونی کے اڈے میں جھونک دیا۔ کاش ہماری آنکھیں دیکھ سکتی اس چیز کو، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اولاد اپنے ماں باپ کو کوستی، جیسے دنیاوی نقصان نظر آتا ہے۔ بھائی ہمارے گھر کے اندر اگر کسی بیٹے نے کوئی بہترین گھی اور ڈرائی فروٹ والی بہت اچھی سی کوئی جو ہے وانگی پکائی ہو، کوئی آئٹم پکائی ہو، اور اس کا باپ آ کر اس کے اندر جو ہے دست آور اور لوز موشن کی کوئی دوائی ڈال دے اور جو ہے غنود کیا جائے ایسی کوئی چیز ڈال دے، پیٹ کو خراب کرنے والی کوئی دوائی ڈال دے، مجھے بتائیے بیٹا لڑے گا یا نہیں؟ ارے اسے دکھتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے کھانا تیار کیا اور تم نے جو ہے میرے کھانے کو بگاڑ دیا۔ بس کھانے کے اندر یہ جو برائی ہے، مرض ہے، وہ دکھتا ہے، اور شادیوں کے اندر گھر والوں کی طرف سے جو
رسم کی جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کی چیزیں کی جاتی ہے، اس کے نقصانات ابھی دکھتے نہیں. اس وجہ سے بیٹا سمجھتا ہے کہ میرے باپ نے میرے حق میں بہت اچھا کیا. میرے بھائیوں، اگر اس کو نقصان نظر آنے لگے، میں سچ کہتا ہوں کھانا کے موقع سے وہ جتنا جھگڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا کرے اور یہ کہے کہ تم نے میری زندگی بگاڑ کے رکھ دی. میرے بھائیوں، رسم و رواج نے آج تک کسی سنسار کو سکھی بنانے میں کبھی معاونت نہیں کی ہے اور آئندہ نہ کر سکتی ہے. یہ چیز اللہ کے طریق سے، شریعت کے طریقے سے خوشیاں پائی جا سکتی ہے، برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور خلاف شریعت طریقے ہمیشہ بے برکتیاں لاتے ہیں، نحوست لاتے ہیں، اچھے خاصے ہنستے کھیلتے سنسار کے اندر آگ لگا دیتے ہیں. میں خود اس شعبے میں کام کرتا ہوں، شاید آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات سنائی ہو کہ میں خود اس شعبے میں کام کرتا ہوں. میاں بیوی کے بہت سارے جھگڑوں کے اندر یہ دیکھنے کی نوبت آتی ہے. ایک سنسار 10-12 سال تک بڑا خوشی سے چل رہا تھا، بہت خوشی سے. اچانک دونوں کے درمیان میں نا اتفاقی شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی نا اتفاقی کہ ایک دوسرے کی طرف رخ کرنے اور منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اتنی نفرت دل میں بھر دی جاتی ہے. اور بعض لوگ تو سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے سنسار جیون پر کسی کی نظر لگ گئی. ارے اتنا سکھی سنسار تھا، آج 10 سال میں ہمیں یاد نہیں کہ ایک آج جھگڑا ہوا ہو ہمارے درمیان میں، اور اچانک 10 سال کے بعد یہ کیا ہو گیا کہ نہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے کے روادار ہیں، نہ بات کرنے کے روادار ہیں، نہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی اہتمام ہے. بس اب توڑے تب توڑے، دونوں کا یہ موڈ بنا ہوا ہے. بہت غور کرنے کے بعد بھی ان کو بسا اوقات کوئی سبب نظر نہیں آتا، مگر بعض مرتبہ ایسے رشتوں کے اندر وہ نکاح کے پہلے دن جو بے راہ روی اپنائی گئی تھی وہ 12 سال بعد اثر کرتی ہے، 10 سال بعد اثر کرتی ہے. اور انسان ریزن تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، کوئی ریزن نہیں ملتا. ہو تو ملے نا، وہ بہت بڑا ریزن تھا. پہلے دن اس نے اپنے لیے بے برکتیوں کا سامان کیا تھا. ممکن ہے وہ پہلے 10 سالوں 4 سال 5 سال 8 سال تک اس کا ظہور نہ ہو، 10 سال بعد بھی کبھی یہ چیز کھلتی ہے اور ایسا نقصان کرتی ہے کہ پھر سوائے کفے حسرت جو ہے ملنے کے، کفے افسوس ملنے کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. کچھ کر بھی نہیں پاتے، رہ بھی نہیں سکتے اور سہ بھی نہیں سکتے اور کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، یہ شادی کے دن کی جانے والی بے راہ روی، اللہ کی نافرمانی انسان کو خوش نہیں رکھتی. یہ آگ کے انگارے ہیں، موقع موقع سے انسان کو چپتی رہتی ہے، اور ایسی چپتی ہے کہ پھر اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ سے خوب معافی تلافی کی جائے اور اللہ ان کے رشتے پر نظر کرم فرما دے اور معاف فرما دے، تب جا کر یہ سکھ پا سکتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے غضبناک ہوتا ہے، لعنت فرماتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. میرے بھائیوں، اس موقع کے اوپر بہت سنبھل جانے کی ضرورت ہے، ورنہ نکاح تو اتنے فوائد والا ہے کہ آپ کو سب کچھ نکاح ہی میں مل جاوے گا. میں 2-3 بڑے فائدے نکاح کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا ہم لوگ جس نکاح کو صرف نکاح سمجھتے ہیں کہ مسجد میں گئے، مول صاحب نے نکاح پڑھایا، ایجاب قبول کرایا اور بس، جی نہیں. آج سے زندگی کا پنہ پلٹ گیا. کل تک بے برکتی تھی، آج برکتیں آ گئی. کل تک بے قراری تھی، آج سکون آ گیا. بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو آپ بازار سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لا نہیں سکتے. نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیتے ہیں. نکاح کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا آدھا دین نکاح کرنے کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا. باقی آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. مجھے بتائیے، کیا کسی عمل کے اوپر یہ فضیلت دی گئی ہے؟ آپ نے کبھی سنا کہ یہ کرو تو آدھا دین محفوظ ہو جاوے گا؟ نکاح ایک ایسی بڑی بات ہے، اللہ کو اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ میاں بیوی نکاح سے اگر جڑے، اللہ تعالیٰ آدھے دین کو محفوظ فرما دیتے ہیں. لوگ اپنے دین میں حفاظت کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی تگو دو کرتے ہیں، تب جا کے انسان اپنے آپ کو اور اپنے دین کو محفوظ رکھ پاتا ہے.
اللہ کے رسول کی سچی زبانی یہ بات حدیث شریف میں آئی ہے، نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آدھا دین محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتے رہو، انشاءاللہ تم مومن کامل بن کے زندگی گزار جاؤ گے۔ سب سے پہلا فائدہ انسان کا یہ ہے، دین کی حفاظت چاہتے ہو نکاح کو اپنی ترتیب سے رکھو۔ میں واپس ہر جگہ یہ بھی کہوں گا کہ نکاح کے یہ فوائد تب حاصل ہوں گے جبکہ اللہ کی رضامندی کے راستے سے آپ نے نکاح کیا ہو۔ دوسرے نمبر کے اوپر نکاح کا ایک بہت بڑا فائدہ انسان کو سکون کا ملنا ہے، اور یہ قرآن مجید میں مضمون آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو میں نے شروع میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون پاؤ۔ یہ سکون ایسی دولت ہے کہ جن کا چھن جاتا ہے انہیں ہی پتا چلتا ہے کہ سکون کس نعمت کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، سچ یہ جو باپو بھوا بھکتوں اور ڈاکٹروں کے پاس بے تحاشا روپیے خرچ کر کے لوگ پانے کی کوشش کرتے ہیں، کون سی چیز پانے کے لیے جاتے ہیں؟ یہی سکون جو غارت ہو چکا، یہی قرار جو کل تک تھا اور اب ختم ہو چکا۔ لوگ اتنا دوڑتے ہیں، نہ پوچھئے بات۔ یہ تو آپ جب دیکھیں گے ایسے منظر کو تو ایک مجنون آنا، جنون چڑھا ہوا ہے کہ میں کہیں سے سکون حاصل کر لوں۔ بازار میں سے فیسیلٹیز کی مختلف چیزیں خریدتے ہیں اور اپنی سہولیات اور راحت رسانی کے ہزار روپے کی چیزیں خریدنے کے باوجود بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ وہ سکون اللہ نے نکاح میں رکھا ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ اگر کہہ دے کہ نکاح میں نے سکون رکھا ہے تو اس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آیت کریمہ کے اندر فرما دیا کہ میاں بیوی کے نکاح کا رشتہ اپنے اندر سکون کی نعمت و دولت بھرے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، اس سکون کو پانے کے لیے نکاح کو رسم سے پاک رکھو، ورنہ کھانے میں اگر بری دوا ڈال دی جاوے کھانے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ویسے نکاح کا سکون بھی بری رسموں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ پاک رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں ایسا سکون دے گا کہ کوئی بے سکون آدمی بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا تو اس کا جی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نکاح کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے باتوں میں سب سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جو کہتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ سچ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ڈھالیں۔ ہمارے نکاح کو طے کر لو میرے بھائیوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آیت کریمہ پر میرا آپ کا ایمان ہے، آج ہمارے گھروں میں نکاح کے باوجود بھی سکون میسر نہیں، جبکہ اللہ نے نکاح کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، اللہ پر توکل رکھ کے 100% مجھے یقین ہے کہ آپ کے رشتے میں سکون نکاح ہوتے ہی آ جاوے گا اگر ہم لوگ ان رسموں سے، اللہ کی ناراضگی والی چیزوں سے اور جن چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دکھتا ہے، خلاف سنت امور سے ہم اپنے نکاح کو پاک صاف رکھیں۔ انشاءاللہ وہی سکون اس سنسار میں آ سکے گا جو مثالی سکون ہوگا، جس کی تلاش میں لوگ آج در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن سکون تو جہاں ہے وہیں سے ملے گا۔ بازار کی فیسیلٹیز اور راحت رسانی کے سامان دل کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، وہ آپ کو تھوڑا سا گرمی دور کر سکے گا لیکن دل کے پسینے کو کون پوچھے گا؟ یہ تو وہی سکون آپ کو اللہ کے یہاں سے لانا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جس کو ہمارا رب کہتا ہے، ہمارے گھروں میں سکون لانا ہو اپنی شادیوں کو اسلامی طریقے کے مطابق بناؤ، ایک بھی نافرمانی مت ہونے دو میرے بھائیوں۔ یقین جانیے آپ کے گھر کے اندر صرف سکون نہیں، سکون کا ڈھیر ہو جائے گا، سکون کا ہر در و دیوار سے سکون و قرار ٹپکے گا۔ ضرورت ہے یقین کی اور عمل کرنے کی۔ ایک تیسرا بہت بڑا فائدہ نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے انسان کی آنکھ محفوظ ہو جاتی ہے اور انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھ سنائی اور بہت سی مرتبہ آپ نے نکاح کے اندر بھی یہ حدیث سنی ہوگی، یا معاشر الشباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
جس کو قدرت ہو اس آدمی کو نکاح کرنا چاہیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ نکاح آنکھوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاش میں بہت سے ماں باپ بزرگوں کے پاس دعاؤں کی درخواست لے کر جاتے ہیں. آپ کبھی کسی اللہ والے کے پاس تو بیٹھیے، ان کے پاس جو دعا کی درخواست لے کر آتے ہیں ان میں سے بہت سی درخواستیں یہ ہوتی ہیں، حضرت دعا فرما دیجئے، میرا لڑکا فلاں جگہ منہ مارتا ہے، اس کے گھر میں اس کی اتنی حسین و خوبصورت بیوی موجود ہے لیکن اس کو وہاں سکون ہے ہی نہیں، اس کی پھول جیسی اولاد ہے، ان سب چیزوں کو بھول کر جو ہے وہ فلاں جگہ منہ مار رہا ہے، نہ تو اس کی نگاہیں جو ہے محفوظ ہے نہ اس کی شرمگاہ محفوظ ہے. آپ دعا فرما دیجئے. باپ تلاش کرتا ہے، یعنی ماؤں کو جب بھی موقع ملتا ہے کسی اللہ والی بندی کے پاس بات کرنے کا وہ ان کے سامنے درخواست کرتی ہے. ارے ماں باپ کی دعائیں سن لو. رات کو جب دعائیں کرتے ہیں تو اس میں اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس جگہ جانے سے میرے بیٹے کو بچا دیجیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ نکاح کے موقع سے اگر ہم لوگ اسلامی احکام کا پالن کریں گے، اسلامی احکام کو برتیں گے، انشاءاللہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نکاح نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا کرتا ہے. یقین جانیے وہ خاندان محفوظ رہ جاوے گا آنکھوں کی گناہ سے بھی اور شرمگاہ کے گناہ سے بھی. ہمارے بہت سے نوجوان بیچارے اس راہ کے اندر پھسل رہے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے. اب تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں اس شعبے میں کام کرتا ہوں، پچھلے چند کیسوں میں دیکھ رہا ہوں تقریباً سب کیسوں میں ایک چیز سب جگہ دیکھی میں نے، شادی شدہ لوگوں میں زنا کا رواج بہت ہے. مجھے معاف کرے، میں کسی سے سن کر نہیں، علا وجہ بصیرت میرے سامنے جو کیسز گزرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، شادی شدہ لوگوں میں زنا کی شرح بڑھ رہی ہے. تقریباً کیسوں کے اندر یہی چیز آتی ہے کہ یہ اس جگہ منہ مارتا ہے، یہ اس جگہ منہ مارتی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ کیوں ہماری شرمگاہ کی اور آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے؟ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے نکاح کے دن ہم نے اللہ کو ناراض کیا تھا، فضول خرچی کی تھی، اسراف کیا تھا، مردوں اور عورتوں کے میل جول کی سبیلیں ہم نے فراہم کی تھی. اس بنیاد پر اللہ ناراض ہو گیا، جبکہ اس کے رسول کی سچی زبانی امت کو بتایا گیا تھا کہ نکاح کے اندر ہم نے فائدہ رکھا ہے نگاہوں کے جھک جانے کا اور شرمگاہوں کے محفوظ ہونے کا. کیوں اللہ کے رسول کی زبان سچی نہیں ہے؟ آپ کی زبان سچی ہے، اللہ کا کلام سچ ہے، مگر ہم نے اس میں بری دوائی ڈال کے پہلے دن بری رسم کر کے ہمارے نکاح کی برکتوں کو ختم اور بسم کر دیا. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، انہیں سمجھ عطا فرما دے. میرے بھائیوں، پہلے دن اگر آپ بے راہ روی نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے، میں چند گناہ بھی بتا رہا ہوں نکاح کے موقع سے جو اچھی چیزوں کے ساتھ بری چیزیں گھس آئی ہے، ان کو اگر مسلمان انشاءاللہ انجام نہیں دے گا، نکاح کے وہی فوائد آج بھی حاصل ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے کلام میں ارشاد فرمائے ہیں. نکاح کرنے کی بنیاد پر تعلقات میں استواری پیدا ہوتی ہے، کہو صلہ رحمی کی فضا تیار ہوتی ہے، اور اللہ کو جوڑ بہت پسند ہے، توڑ اللہ کو پسند نہیں. یہ ایسا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت عطا فرماتے. ارے کوئی آدمی صلہ رحمی کرے، قرآن میں آیا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کوئی آدمی قطع رحمی کرے تو قرآن میں آیا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے. دونوں چیزوں کو ایک ساتھ 13ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر کے فرمایا ہے. اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جوڑ اللہ کی جنت کا راستہ ہے اور توڑ اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے. کتنا بہتر ہو جاتا ہے جب دو خاندان جبکہ آج تک اجنبی ہوتے ہیں نکاح کے رشتے سے جڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جوڑ بہت پسند ہے. دو خاندانوں میں چاہے نکاح کے رشتے سے ہی جوڑ ہوا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا اور اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کا یہ موقع ہے. اسی لیے ہمارے بعض بڑے جو ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں، جب بھی نکاح ہوتا ہے تو اپنی ضرورتوں کی فہرست تیار رکھتے ہیں. جب نکاح کے لیے دعا ہوتی ہے نا، اس موقع سے جو ہے وہ ان دعاؤں کو مانگ لیتے ہیں کہ اللہ کے خوش ہونے کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سب دے دیا کرتا ہے. میں تو آپ کو بھی کہوں گا کہ چونکہ رسول کی ایک سنت انجام دی جا رہی ہے، ایک جوڑ کی فضا بن رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو مسلمانوں میں جاری کیا اس چیز کو جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے ایسے موقع سے. اپنی ضرورتیں ایسے موقع سے مانگ لیا کرو. اگر ہمارے درمیان میں کوئی اللہ کا ایسا ولی آ جائے جس کے بارے میں دنیا میں مشہور ہو کہ یہ مستجاب الدعوات آدمی ہے، اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم میں سے
کوئی بھی ہوگا ایسا کہ جو اس کے پاس دعا کی درخواست لے کر نہ جاوے، اپنی ساری ضرورتیں اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ کو وہ گھڑی عطا فرما رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نکاح کے موقع سے اللہ اس لیے بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک جوڑ کی فضا ہے، دو خاندان جڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ بازار سے پیسے لے کر نہیں خرید سکتے۔ کسی کے دل کو جوڑنا پیسوں کے ذریعے سے نہیں ہوا کرتا۔ یہ رسول کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے دل کو جوڑ سکے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایک جگہ قرآن کریم میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے نبی، اگر تم پوری زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر ڈالتے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم لوگوں کے قلوب کو جوڑ سکو، لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا۔ یہ بازار سے نہیں خریدی جا سکتی، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں بھی بعض لوگ آگ لگا دیتے ہیں، یہ رشتہ جڑا لیکن پہلے دن اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور میں نافرمانی گنوا رہا ہوں، واپس آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے گنوانی ہے وہ نافرمانی جو نکاح کی ان برکتوں کو اور ان فائدوں کو ختم اور بسم کر ڈالا کرتی ہے، تاکہ مسلمان کم سے کم چوکن نہ رہیں۔ اور ایک نکاح آپ کم سے کم اپنے معاشرے میں ایسا کر لیجئے جو ان ساری برائیوں سے پاک صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین رکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں سکون بھی ہوگا، اس جگہ جوڑ بھی ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی طرف سے حفاظت دین بھی ہوگی، نگاہ اور شرمگاہ بھی محفوظ رہیں گے، اور بہت سارے وہ فوائد جن کا ذکر حدیث و قرآن میں آیا ہے اور ہماری زبان اب تک جو ہے اس کو بول نہیں پائی، ہمارے ذہن و دماغ میں بھی ابھی وہ نہیں ہے، وہ سارے فوائد اس نکاح کے اندر حاصل ہو سکتے ہیں۔ کوئی کر کے تو دیکھے۔ ہم سکون پانے کے لیے سارے راستے اپناتے ہیں، لیکن وہ راستہ بھول جاتے ہیں جس راستے کو اللہ رسول نے بتایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب تھوڑا قابو پانے کی کوشش کرو، اپنے نکاحوں کو رسموں سے، رواجوں سے، فضول خرچیوں سے محفوظ رکھو۔ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ انسان کو فائدے ملے ہی نہیں، اور اگر وہ فائدے کا کام کرنے لگے تو اب دوسرے نمبر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان فائدوں کو بگاڑوں کیسے، نقصان میں کیسے پلٹا دوں۔ جیسے ایک انسان پر شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ یہ نیک عمل میں جاوے ہی نہیں، نیک عمل کرے ہی نہیں، نماز پڑھے ہی نہیں، مگر کوئی بندہ اللہ کی توفیق سے نماز میں لگ گیا تو اب شیطان نماز چھڑانے کی کوشش میں اپنی محنت کرنے کے بجائے اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، کیسے اس کی نماز میں جو ہے فساد پیدا کروں۔ اب اللہ نے رشتے نکاح تو کرا دیا الحمدللہ، اب شیطان کی کوشش رہے گی کہ رشتے نکاح میں گڑبڑی کیسے پیدا کروں، ان سے ایسی چیزیں کرواؤں جن سے ان کو سکون نہ حاصل ہو سکے، فوائد نہ پا سکیں، ورنہ پہلے نمبر پر بھی بڑی محنت کرتا ہے شیطان، کے نکاح ہو ہی نہیں۔ اور یہ بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ آج مسلمانوں میں لڑکے لڑکیوں کے نکاح بہت تاخیر سے ہو رہے ہیں۔ اسلام کا مزاج ہے جلدی نکاح کرا دینا، اور غیروں کی، گوروں کی، یوروپین ویسٹرن تہذیب ہے کہ نکاح دیر سے ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ بات ملتی ہے، مشکات شریف میں ہے کہ جس کی بیٹی 12 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو اور باپ اس بیٹی کا نکاح نہ کرائے اور یہ بیٹی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، فَإِنَّمَا إِثْمُهَا عَلَىٰ أَبِيهَا، اس عورت کا گناہ اس کے باپ کے اوپر جا کر لگے گا۔ تورات میں یہ بات لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عنوان سے فرمایا۔ چلو 12 سال میں اس کی تعلیم چل رہی تھی، 15-16 سال کے بعد بٹھائے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں یہ کہاں سے خرابی آئی؟ یہ گوروں کی تہذیب ہمارے اندر گھس آئی ہے، اور گریجویشن نے اس برائی کو ہمارے درمیان میں بہت ہوا دی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو لوگ گریجویٹ ہیں، میں نے تو ایک مرتبہ اخبار کے اندر یہ مضمون پڑھا تھا کہ اب گریجویٹ لوگوں کے اندر یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ تاخیر سے نکاح کرو تاکہ چند سالوں تک ہم فریڈم کے ساتھ رہ سکیں، آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ عورتوں کو یہ پلایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر کسی شوہر کا بندھن نہیں رہے گا، تم آزاد رہو گی۔ ارے شادی تو کرنی ہے 30 32 35 سال میں کر لینا، اور مردوں کو یہ پلایا جا رہا ہے کہ پھر تم انجوائے نہیں کر سکو گے، گھر میں آ کر مقید ہو جانا پڑے گا۔ یہ کیا پٹی پڑھائی گئی ہے مسلمانوں کو، اسلامی تعلیمات کے سر تاثر خلاف ہے۔ یہ تو دیکھا گیا کہ تم آزاد رہو گے، یہ تو دیکھا گیا کہ تم کو باہر جو ہے
گھومنے کا اور انجوائے کرنے کا موقع ملے گا، لیکن اس کے ساتھ جو نقصان چلے آئے، کیا یہ ویسٹرن کلچر والے ان نقصانوں کو دور کرنے کے لیے آپ کی مدد کریں گے؟ یاد رکھیے، تاخیر سے نکاح ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں زنا کی شرح عام ہو گئی ہے، اس لیے کہ اپنی عمر کے اندر جب نوجوان لڑکے اور لڑکی کو اپنے تقاضے نہیں ملیں گے، صحیح راستے سے نہیں ملیں گے، تو لازماً اور یقیناً یہ بری جگہوں سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ماں باپ روتے پھرتے ہیں کہ ارے ہمارا بیٹا اس میں مبتلا ہو گیا، ہماری تو چاہت تھی کہ اس کی بہتر سے بہتر شادی کرا دیں، ہماری لڑکی فلاں جگہ محبت میں پڑ گئی اور ایسی جگہ محبت میں پڑ گئی۔ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، بہت سے ماں باپ اتنے پریشان ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، جب فون وغیرہ ان کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ بیچ میں ایک گھرانے کی طرف سے یہ فون آیا کہ ہماری بیٹی ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی رچانے جا رہی ہے، اور مسلمان بنا کر نہیں، خود غیر مسلم بننے جا رہی ہے۔ اتنا شریف گھرانہ تھا وہ، اور بڑے باعزت لوگ تھے۔ تو اس کے گھر والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا شریعت میں، ہم نے بہت سمجھایا، بہت محنت کی، ہمارا سارا زور لگا دیا، لیکن اس بچی کے دل سے اس چمار کی محبت نکلتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس میں شریعت ہم کو اجازت دیتی ہو کہ ہم اس بچی کو مار ڈالیں؟ سچ، گھر کے لوگ، جس باپ نے اس کے ہاتھ پر سر پھرا کر بڑی کی، اس کو بڑی محبت کے جذبات کے ساتھ جس ماں نے اس کو دودھ پلایا تھا، وہ ماں باپ آج یہ کہنے پر جا رہے ہیں کہ اس سے بہتر تو ایک بچی کا مردہ ہو جانا ہے۔ کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ ارے قتل کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ گناہ کرے اس کے سر، ہم اس کے لیے کیوں گناہ کریں گے قتل کا؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ماں باپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنی اولاد کو قتل کرنے تیار ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ مگر کیوں یہ نوبت پہنچ رہی ہے؟ جہاں اور اسباب ہیں وہاں میں تو ان ماں باپ کو بھی کہوں گا، آپ نے اس بچی کا اس کی عمر ہو جانے کے موقع سے نکاح نہیں کرایا۔ آج تاخیر کی وجہ سے جب یہ کسی اور کے ساتھ محبت رچا چکی تو اب ہائی واوے لے کرتے ہو آپ۔ میرے بھائیوں، رحم کرو اپنے اوپر۔ اپنی آخری عمر میں جب آپ بے دست و پا ہو جاؤ گے، بڑھاپے میں کمزور ہو جاؤ گے، آنسو بھی نہیں نکلیں گے، ان دنوں کے لیے بے سکونی کا سامان آج مت کرو، مت کرو۔ جب سے ہی بچی عمر کو پہنچ جائے اس کا نکاح کرا دو، انشاءاللہ اس کا دین محفوظ ہو جاوے گا۔ اور یہ جو شکلیں ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے کہ ہم لوگ ان کی وجہ سے پھر عمر بھر روتے رہتے ہیں۔ ارے غم لے کر کتنے ماں باپ قبر کے اندر چلے گئے، غم لے کر چلے گئے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو پھر جو ہے اسباب کے ساتھ جوڑنے کا مزاج بھی بہت ہے، اس وجہ سے ماں باپ مر گئے۔ ارے اللہ کو معلوم ہے کس وجہ سے مرے، لیکن بہرحال یہ ہماری زبان پر آ جاتا ہے کہ اس کا غم لے کر گئے دنیا سے۔ اس لیے خدا را اپنے اوپر رحم کرو، بچوں بچیوں کی نکاح میں تاخیر مت کرو۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے، بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ارے پیسے آئیں گے نا برابر پھر نکاح کرائیں گے بچے کا، یہ الٹی سوچ ہے۔ اسلامی سوچ تو یہ ہے کہ نکاح کرو تو اللہ پیسہ دے گا۔ ارے قرآن کہتا ہے، ہم کو کیوں قرآن پر یقین نہیں ہے؟ آج تک ایک قسمت تھی، آج بیوی آوے کی تو دو قسمتیں ملے گی، اور دو قسمتوں میں ایک کی قسمت اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو، دوسرے کی قسمت اس کھانے کو پر کر دیا کرتی ہے۔ میں نے شروع میں جو ہے ایک آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے اندر جو بے بیاہ لوگ ہیں ان کی شادی کرا دیا کرو، چاہے غلام بادی ہو یا تمہارے اور آزاد لوگ ہوں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اکبر، ہم کو یقین آنا چاہیے، ہمارا رب کہہ رہا ہے شادی کرا دو گے اگر یہ فقیر ہوں گے، اللہ شادی کی برکت سے اپنے فضل سے ان کو مالداری عطا فرما دے گا، یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ اور تم کہو گے کہ ایسی سچویشن میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اس کے خزینے بھرے ہوئے ہیں۔ تم اپنی آنکھوں سے جہاں دیکھنا ختم کرتے ہو وہاں سے اس کے عطایا کے میدان شروع ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو یقین کرو، بعض لوگ اس پر رہتے ہیں کہ نہیں ابھی پیسہ زیادہ ہوگا نا تب جا کر شادی کریں گے۔ ارے شادی کرو گے تو پیسہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماوے گا، قرآن کی یہ بات ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس قسم کے بہم کے اندر مبتلا نہ رہیں۔ بعض گھرانوں کے اندر لڑکے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر ماں باپ کی ضد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھے اچھے رشتے ماں باپ ٹال دیتے ہیں، نہیں ابھی نہیں کرانی ہے، نہیں یہ اچھا رشتہ نہیں ہے، نہیں بعد میں کرانا ہے۔ ارے
واقعی اچھا رشتہ نہ ہو، کبھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا، ایک الگ بات ہے، لیکن کیا مصیبت ہے کہ یہ بنا رکھی ہے، ارے بلا مبالغہ 100 لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے بھی گھرانے ہیں بیرون ممالک سے، ابھی تو کم ہو گیا ویزا نہ ملنے کی وجہ سے، ورنہ ہم نے ایسے بھی مواقع دیکھے بیرون ممالک سے لڑکا آیا، 100 لڑکیاں دیکھی، ایک بھی پسند نہیں آئی اس کو۔ یہ کیا مصیبت ہے، اللہ کی مخلوق کے اندر تم اتنا زیادہ عیب نکالتے ہو کہ تم کو جو ہے ایک لڑکی پسند نہیں آتی۔ یہ ویسٹرن کلچر سے رنگ جانے کی وجہ سے ہے، اور یہ لڑکی اور لڑکے پھر نہ ملنے کی وجہ سے ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے پھر شادی کرتے ہیں، 10 مرتبہ زنا میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر جو بہت تلاش کرتا ہے، خامخواہ عیب نکالتا ہے، اس کو ملتی ہے پھر ماتھے کی، سر کی۔ یہ دستور ہے، سچ کہتا ہوں دستور ہے۔ تم نے اللہ کی خلقت میں عیب نکالا، اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کے فضل پر کسی کی جاگیر نہیں ہے، ورنہ دستور کی بات یہ ہے کہ آگ پر ہاتھ پڑا گرم لگے گا۔ آگ پر ہاتھ پڑنے کی وجہ سے گرم لگتا ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض کیا آپ نے، راضی کرنے کی کوشش کرو، ورنہ مصیبت کے لیے تیار ہو۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی خلقت کے اندر عیب تلاش کر رہے ہیں۔ ماں باپ کیوں ضد کرتے ہیں، کیوں خامخواہ سارے رشتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ ارے اچھا دیندار رشتہ آ جاوے، نکاح کرا دو۔ یہ تو حدیث شریف میں آیا کہ کہیں سے ایسا رشتہ آوے کہ جس کے اخلاق اور دین پر تم راضی ہو، تم اس کا نکاح کرا دیا کرو۔ اگر نکاح نہیں کرایا تم نے اپنی بچی اور بچیوں کا، تو زمین میں ایک بہت لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لمبا چوڑا فساد کیا ہے؟ دیکھ لیجئے ان گھرانوں کے اندر جہاں ماں باپ نے شادی بچوں کی نہیں کرائی، تاخیر سے کرائی، چاہے وہ معاشرے اور تہذیب و سنسکرتی میں بہ کر ہو یا خامخواہ کے وہم کے درجے کے فائدوں کو پانے کے لیے ہو، یہ خاندان سوائے رونے کے اور کسی چیز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان سے اس بری بلا کو بھی نکال دیں۔ تاخیر سے شادی مت کروائیے، عمر ہو جانے کے موقع سے اس کی شادی کرا دیجیے۔ ہاں تعلیم چل رہی ہو، آپ گھر میں اس کو جو ہے بنیادی چیزیں سکھا رہی ہو، اتنی دیر ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ دیر تک بچیوں کو اور بچوں کو بے بیاہے رکھنا اپنے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ لے لینا ہے۔ ارے ایک تو ہمارے گناہ کہاں کم ہے، جہاں ہم بچوں اور بچیوں کے گناہ ہمارے سر پر لے کر اللہ کے یہاں جاویں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ میرے بھائیوں، پھر چلو نکاح ہو گیا، تاخیر سے نکاح سے ہم لوگ بچ بھی گئے، نکاح ہو گیا تو اب شیطان کی کوشش کیا رہے گی؟ اس نکاح میں خانہ خرابی ڈالو، برائیاں ڈالو، اللہ کی نافرمانی کی چیز پیدا کرو، اور پہلے ہی دن بڑا زور رہتا ہے شیطان کا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اور دنوں میں تو شاید یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا، لیکن پہلے دن شادی کے نام سے رسم کرواتا ہے، فضول خرچی کرواتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے ابھی جو ہے اناؤنس میں بھی یہ بات کہی گئی، مسلمانوں میں ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں۔ ارے کیک کاٹنا مسلمان کا کبھی جو ہے شیوا رہا ہے، یہ دوسروں کی مذہبی چیز ہے، دوسروں کی مذہبی چیز ہے، آپ ہرگز مت اپنائیے۔ آپ اگر اس جگہ کھڑے بھی رہے نا جس جگہ کیک کاٹا جا رہا ہو کسی رسم کے موقع سے، چاہے وہ نکاح کی رسم ہو یا برتھ ڈے کی رسم ہو، اپنے آپ پر ڈریے کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب سر پر نہ آ جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں شمار ہوتا ہے، اور کفار کے بارے میں، یہود نصارہ کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اللہ کا غضب ان پر برستے رہتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم روزانہ پڑھتے ہیں کون ہے مغضوب علیہم؟ یہی یہود۔ کون ہے ضالون؟ یہی نصارہ، جن کے اوپر ہمیشہ گمراہی برستی رہتی ہے، اللہ کا غضب برستے رہتا ہے۔ کفار جن کے دلوں میں ایمان نہیں، اللہ کی لعنت کے مورد رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی طرح ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر رحمت برسے گی کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں تو آپ کو بہت سنجیدگی سے اور سیریسلی کہتا ہوں، جو لوگ برتھ ڈے کا کیک کاٹتے ہیں سچ سمجھو اپنا اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسوانے کی فکر کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ لائٹلی مت لو اس کو۔ اگر آپ کو دکھائی دیتا نا کہ اوپر سے یہ آگ کے گولے برس رہے ہیں تو 50 کلومیٹر تک آپ قریب نہ آتے اس کے۔ ارے اللہ کا غضب یعنی پوری زمین کو خاکستر کر دے اتنا غضب ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ جو ہے برتھ ڈے کیک کاٹتے ہیں۔ ارے آپ کی عمر کا حصہ کم ہوا، رو اللہ تعالیٰ کے پاس سے احتساب کرو۔ ہمارے بزرگان دین تو دین گزرتا تھا تو شام کو حساب لگاتے تھے کہ اللہ آج دن بھر میں یہ گناہ ہو گئے، معاف فرما دے، یہ نیکی ہوئی، تیرا فضل و کرم ہے۔ اور ہم لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، سال ختم ہوتا ہے اس وقت، اور ہمارے جو ہے
عمر ختم ہوتی ہے اور ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مسلمان کی سطح ذہن سے بہت گری ہوئی چیز ہے۔ ایک مسلمان اتنا گھٹیا اور ہلکٹ پنے کا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ برتھ ڈے منانا چھچھوڑا پن ہے، برتھ ڈے منانا جو ہے چھچھوڑا پن ہے اور انسان کی ذہن کا ہلکٹ پنا ہے، اور غیروں کے طریقوں سے محبت ہے، اللہ کے طریقے اور اس کے رسول کے طریقوں سے نفرت ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اور بہت عام کہتا ہوں، مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کن لوگوں نے ایجاد کیا وہ تو ذرا دیکھیے آپ۔ کون سا کیک کاٹ کے جو ہے آپ لوگ اپنے دل کو خوش رکھ لو گے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، اس لیے کیک کاٹنے کی رسم بند ہونی چاہیے، ہرگز مت کاٹیے، اور اگر کوئی کاٹ رہا ہو تو اس کو کہو مجھے پہلے باہر چلے جانے دے، باہر چلے جانے دے، مجھے نہیں اپنے رب کے غضب کا مورد بننا ہے۔ چلے جائیے آپ، اگر آپ کو اپنی ذات پر رحم ہے تو شریک مت ہوئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم، جس نے کسی کی میجورٹی بڑھائی وہ انہی میں سے ہوگا۔ کل تک 4 کیک کاٹنے والے نصرانی تھے، آپ مسلمان 5ویں ہو گئے، آپ نے ان کی میجورٹی بڑھائی ہے، آپ اللہ نہ کرے کہیں نصارہ کے اندر شمار نہ ہونے لگو۔ دوستو یہ تو ابھی پتہ نہیں چلتا، ان سب حرکتوں کا حملہ ہوتا ہے موت کی نازک گھڑی کے موقع سے۔ اگر انسان اپنے لیے ایسا نصرانیت کا یہودیت کا سامان کرتا جاتا ہے، بہت لائٹلی کرتا جاتا ہے، موت کی نازک گھڑی آتی ہے، اتنا بھاری بھرکم ایمان لے جانے کا موقع ہوتا ہے، اتنی نازک گھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی زندگی کے نصرانیت والے یہودیت والے برے کرتوت اپنا زور لگاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، اس گھڑی میں ایمان ہاتھ سے چھوٹ گیا، بے ایمان انسان رخصت ہوگا، اور اس سے بدترین مسلمان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ انما العبرۃ للخواتیم، اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی آخری گھڑی جیسی جاتی ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ خدارا اپنی آخری گھڑی پر رحم کرو، بہت کمزور ہوں گے آپ دیکھ لیجئے، کسی کی موت اگر آ گئی ہو اور وہ محتضر ہو، ابھی موت جانکنی کے عالم میں ہو، اس کی روح نکل رہی ہو، ذرا جا کر دیکھیے تو صحیح کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اس پریشانی میں ہم دنیا میں یہ رسم کر کے اور زیادہ اضافہ کریں ہماری موت کے لیے، ہم سے زیادہ ہمارا دشمن اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، کفار کی رسمیں، یہودیت نصرانیت کی رسمیں انسان کو موت کے موقع سے بہت پریشان کرتی ہے۔ محشر کے میدان میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑے رہتے ہوئے جو ہے پتا پانی ہو جاوے گا اس کا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت کی کل محشر کے میدان میں انہی کے جھنڈے تلے ہوگا۔ اللہ نہ کرے اللہ اتنا غضبناک ہو اور یہودیت کے جھنڈے تلے یا نصرانیت کے جھنڈے تلے کسی کو کھڑا کیا جائے۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے میرے بھائیوں، اس دن کا سا نقصان کسی دن کا نقصان نہیں، اور اس دن کسی کامیابی کسی دن کی کامیابی نہیں۔ آپ کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑا رہنا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں سے محبت کیجئے، لات ماریے اس قسم کے رسم و رواج کو۔ زمانہ کہیں جا رہا ہو، ہم تو اللہ رسول کے وفادار ہیں، اللہ رسول کے وفادار ہیں، ہم اس طریقے کو اپنے حرز جان بنائے رکھیں گے، ہمارے سینے سے چپکائے رکھیں گے۔ پردے کے پیچھے سے بیٹھی ہوئی ماؤں کو بھی میں کہوں گا، بعض مرتبہ مرد بیچارے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے گھروں کے اندر یہ رسم نہ کریں، لیکن گھر کی خواتین اتنا مجبور کر دیتی ہے، گویا ان کے یہاں آج اسلامی احکام اٹھ گئے ہیں سارے کے سارے، اللہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک گناہ آپ کریں اور ایک گناہ لوگوں سے کروائیں، آپ اپنے سر کے اوپر بہت بڑا بوجھ لے رہی ہو۔ اس لیے ماؤں سے بھی میں کہوں گا، اپنے زندگی میں یہ جرم کبھی مت کرنا کہ آپ کسی کو خلاف اسلامی طریقے پر نکاح میں رسم کرنے پر ابھارے۔ آپ ابھار تو دو گی لیکن کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اپنے سر لے کر لوٹو گی۔ ارے یہ ماں بہنیں تو اتنا بہترین رول ادا کر سکتی ہے کہ گھر میں اگر کوئی آدمی اصرار بھی کرے، رشتہ داروں کا اصرار بھی ہو کہ اس طرح سے اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہمارے نکاح میں کرنی ہے، گھر کی ایک عورت اڑ جائے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں یہ رسم نہیں ہوگی اس میں۔ ایک عورت بھی اگر اڑ جائے، کہے کہ نہیں میرے گھر میں یہ اللہ کے رسول کی ناراضگی والی چیز نہیں ہوگی، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں انشاءاللہ مرد لوگوں کو اپنے ہتھیار ڈال دینے پڑیں گے۔ جو کچھ ہوتا ہے انہی کی ترغیب سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ٹلتا ہے وہ انہی کی محنت سے ٹلتا ہے۔ اللہ سمجھ دے ہم لوگوں کو، زندگی میں ایسی ایک آدھ نیکی بھی اگر کر سکتی ہو نا تو کر لینا، اللہ اسی کے بہانے مغفرت فرما دے گا۔ ارے اس نے میرے رسول کے خلاف جو طریقے اپنائے جا رہے تھے، اس نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وہ رسم نہیں ہونے دی تھی۔ کتنا خوش ہوگا اللہ اس بندی سے کہ جس نے رسول کے خلاف
اختلاف والے طریقوں کو مٹانے کے اندر محنت کی. اور اللہ کتنا ناراض ہوگا اس خاتون سے کہ مرد نہیں چاہ رہا تھا لیکن ارے سب کرتے ہیں نا تم کرو, رشتہ دار کیا بولیں گے, لوگوں میں کیا چرچا ہوگی کہ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح سے جو ہے اتنا پیسہ نہیں ملا. بھاڑ میں جائے یہ سب چیزیں, لوگ بولیں گے, اللہ تو خوش ہوگا. اور اگر آپ نے لوگوں کو خوش کیا میرے بھائیوں, اللہ کبھی آپ کو خوش نہیں رہنے دے سکتا. جس نے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے خوش نہیں رہنے دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ارے فرما برداری کرو اللہ کی مدد ہوئی, وہ نصرت کی بارش برساوے گا, موسلادھار بارش برساوے گا تمہارے اوپر. بہانے چاہیے ہیں اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے, بس ایسے ہی نکاح کے موقع, جگر گردے کے موقع ہوتے ہیں, آپ ڈٹ جائیے میرے گھر کے اندر یہ رسم نہیں ہوگی. رشتہ دار اگر برا لگاتے ہوں ان کے گھر کے, جسے نہیں آنا ہے نہ آوے, لیکن میرے اللہ کی ناراضگی کا طریقہ میں اپنے گھر میں جاری نہیں کروں گا. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی صرف یہی نہیں, یہ تو میں نے ابھی اناؤنس میں سنا, میں ابھی اس سے پہلے ایک اور جگہ ہمارے قریب میں نکاح کے موقع سے بیان کرنے گیا تھا. مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ چیز وہاں بھی ہونے والی ہے. میں نے ان میں بھی کہا کہ یہ اسٹیج کا مزاج جو ہمارے درمیان میں آیا ہے, ریسیپشن کا جو مزاج آیا ہے, یہود نصارہ کی دین ہے. کیا مصیبت ہے, مرد اور عورت کو, دلہن اور دلہن کو سارے لوگوں کے درمیان میں بٹھا کر مٹھائیاں کھلائی جاتی, پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور جو ہے ہار پہنائے جاتے ہیں. کیا اس دن کے لیے پردے کا حکم اٹھ گیا؟ مجھے سب سے زیادہ تعجب تو اس گھر کے وڈیل پر ہوتا, جس گھر والے نے, اس کے گناہ کیا کم تھے. میں تو کہتا ہوں جتنی بھی مردوں اور عورتوں کے درمیان میں میل جول ہوگا, خلط ملط ہوگا, ان سب کا گناہ اس آرگنائزر کو ہوگا جس نے اس گھر کے اندر سب کو بلا کر یہ موقع گناہ کا فراہم کیا. سب کو تو لگے گا ہی یہ اپنے سر کے اوپر بہت بڑا بوجھ لے رہا ہے. اگر سچ مچ آپ کو دکھائی دیتا کہ کتنا بڑا پہاڑ میں نے اپنے سر کے اوپر اللہ کی ناراضگی کا اٹھا لیا ہے, کوئی ولی کبھی ہمت نہ کرتا کہ اپنے گھر کے اندر اس طرح کے مردوں اور عورتوں کے درمیان میں خلط ملط کی اجازت دے. اور اگر ہم سے کچھ گناہ ایسے ہو گئے ہیں, میں آپ کو بھائی ہونے کی حیثیت سے, مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, اپنے اوپر اللہ کے واسطے رحم کرو. اس وقت تک آنکھیں بند نہ ہو تمہاری جب تک تم اللہ کو اس سے معافی میں راضی نہ کرو. مانگو 50-100 مرتبہ روزانہ استغفار اس نام سے کہ اللہ میں نے اسٹیج فراہم کر کے لوگوں کو, مردوں اور عورتوں کو بے پردگی کا موقع دیا, اللہ میرے اس جرم کو معاف فرما. جتنا رود ہو سکتے ہو رود ہو, اس لیے کہ حیات ہے تب تک معافی ہے, پھر کوئی معافی وافی ہمارے لیے کون استغفار بھیجتا ہے. ارے آپ نے نہیں دیکھا, اب تو لوگ مرنے کے بعد بھول بھی بہت جلدی جاتے ہیں. 2 روز میں تو بھول گئے, یاد بھی نہیں رہا, کون خبر پر جا کر. لوگ تھے جنہوں نے ایک دن میں ایک قرآن عمر بھر میں ختم کیا, لیکن آج قبر میں چلے گئے ہیں. ایک قرآن کیا, ایک سورہ اخلاص بھی ان کے حق میں جو ہے ابھی کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے. اپنے لیے جو کچھ ہے زندگی میں کر جاؤ میرے بھائیوں. بہرحال یہ سٹیج والا سسٹم بھی اللہ کے واسطے بند کرو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سنسار سکھی ہے. ایک دن قربانی کر لو اپنے اوپر, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اللہ ان کے درمیان میں ایسی خوشیاں عطا فرماویں گے, ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی اور تب بند ہوگی. آپ کو اپنی آخری عمر میں وہ بے سکونی نہیں دیکھنے کو ملے گی, میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے. آج بہت سے ماں باپ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ ان کے بیٹا اور بہو ان کے سامنے جھگڑ رہے ہیں. ماں باپ نے کس خوشی کے لیے کیا تھا. اس لیے بہرحال میں نے یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی میرے بھائیوں, تھوڑی سی جذباتی تھی. میں آپ سے جو ہے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میرا لہجہ شاید کچھ تھوڑا تیز ہو گیا ہو, لیکن بات اتنی سخت ہے کہ آپ اگر انگارہ پکڑنے جاؤ گے, میرا مسلمان بھائی ہونے کے ناطے فرض ہوگا کہ تم چلاؤ تو بھی میں آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کو پیچھے لاؤں. یہ میرا فرض سمجھوں گا میں, اس لیے کہ انگارے کی طرف لپکنا نادانی ہے, اور کوئی آدمی نادانی کرے تو دوسرے بچانے والے لوگ نادانی میں ساتھ نہ دیں, اس کو پکڑ کے جو ہے دور سے لاوے. یہی سچی ہمدردی ہے, ورنہ ہم تعریف کریں اور جو ہے لوگوں کو سراہیں اور وہ گناہ کا کام کر رہے ہوں تو یہ سچ مچ اس کے ساتھ دھوکہ ہے. اپنے بھائی کا جو فرض تھا میں نے ادا نہیں کیا. ہمدردی اور نصیحت کا میرے ذمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض رکھا تھا میں نے ادا نہیں کیا. ہاں میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے گھرانے وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسم و رواج سے, فضول خرچی سے,
غیروں کے طریقوں سے نکاح کرنے کے موقع سے محفوظ رکھا ہے. ان کے جو ہے ان کے جگر گردے کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے خاندان سب کو بنا دے. ارے ان لوگوں کے یہاں کیا شادی کی خوشیاں، ان کے دلوں میں ولولے، شوق نہیں ہوتا کہ ہم بھی جو ہے پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں کرتے. میرا رب ناراض ہوتا، نہیں کرنا ہے مجھے. میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کے بہانے ہوتے ہیں. بہت پتے کی بات ایک بزرگ نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ کی رحمت کے جھونکے چلا کرتے ہیں. جب جھونکا چلے تو اپنے آپ کو پیش کر دو اس جھونکے کے اندر، تم بھی اس جو ہے اللہ کی رحمت والے جھونکے سے رنگ جاؤ گے پورے. میں ابھی آپ کو کہتا ہوں، ادھر سے اگر کسی نے ایئر کے مشینز ہوتے ہیں، ایئر چھوڑی اور اس کے اوپر جو ہے بہت ساری خوشبوئیں لگا دی، تو یہ خوشبو آخر تک جہاں جہاں گزرے گی ان سب لوگوں کو خوشبو لگے گی یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی روڈ پر ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی ادھر آ جاؤ تاکہ تم کو بھی خوشبو کا ایک حصہ مل جائے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. جب چلے تو کنارے پر مت رہو، اپنے آپ کو پیش کر دیا کرو. اور اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا میں کہتا ہوں شادی کا موقع بھی ہے. اس موقع پر اگر تم قربانی دے دو گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے تم کو ڈھانپ لے گا، سر ڈھانپ لے گا. موسلادھار بارش برسے گی، پھر تمہارے گھر میں برکتوں اور رزق کی وسعت کی ایسی بارش ہوگی، لوگ رش کریں گے اور اپنے یہاں کی شادی تمہارے یہاں کی سیدھی سادی شادی کو دیکھ کر اپنے یہاں کی شادی کو بھی سیدھی کریں گے، سادی کریں گے، اور تم ایک بہت بڑے خیر کا لوگوں کے اندر ذریعہ بن جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرماوے. اور ہمارے درمیان میں جو بے راہ روی چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے. سچ کہتا ہوں، جو ہمارے دلوں میں تھوڑی سی دوری آ گئی ہے. نفرت تو میں نہیں بولوں گا، مسلمان کیسے اللہ کے رسول کے طریقے سے نفرت کر سکتا ہے، مگر ہماری حالت یہی بتا رہی ہے کہ ہم اس راستے پر جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو معاف فرماوے اور ہماری نگاہوں کے اندر روشنی عطا فرماوے. اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات میں یقین عطا فرماوے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہم کو کامیابی کا یقین عنایت فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقربائنا ولأزواجنا وذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہکار ہیں. ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بے شک ہم نے جان کر انجان کر دن کے اجالوں میں رات کی اندھیریوں کے اندر اے اللہ جان کر انجان کر اے اللہ انفراداً اجتماعاً اے اللہ سرًا علانیتاً بہت گناہ کیے ہیں. اے اللہ سب گناہوں پر قلم عفو پھیر دے، ہمیں مغفرت کی بھیک عطا فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہم تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں. اے اللہ معافی مانگتے ہیں. بے شک ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے. اے اللہ تو راضی ہو جا، تو ہمیں اپنی رضامندی عطا فرما دے. تجھے راضی رکھنے کی توفیق مرحمت فرما یا الہ العالمین. شادی کے موقع سے مسلمانوں میں جو بری رسمیں در آئی ہیں اے اللہ، برے رسم و رواج گھس آئے ہیں، اسراف، فضول خرچی، بیجا مردوں اور عورتوں کا اختلاط، سٹیج اور مختلف قسم کی بری رسمیں، کیک کاٹنے کی رسم اور نہ جانے کیسی کیسی رسمیں مسلمانوں میں گھس آئی ہیں. اللہ آسانی کے ساتھ ان کا جنازہ نکال دے. ہم میں سے ہر آدمی کو متفکر فرما دے. اللہ پوری بستی کے لیے یہ ہولناکی اور مصیبت لانے والی چیز ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ ایسے بھائی کو محبت سے سمجھانے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ اسے بھی آسانی سے اس قسم کی چیزوں کو چھوڑ دینے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ
یہاں جو اس وقت نکاح ہونے جا رہا تھا اللہ اس کے اندر بے پناہ خیر اور برکت مقدر فرما. اے اللہ اس رشتے کو محبت و مودت کا ذریعہ بنا. اے اللہ دونوں کی نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا. نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس گھر والوں نے اے اللہ لوگوں کے درمیان میں بہت ساری تیرے دین کی باتیں کہنے کا یہ پلیٹ فارم فراہم فرمایا. اے اللہ ان کی اس مسائی کو ان کے حق میں اور ہم سب کے حق میں ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا. یہاں تیرے بہت سے بندے اور بندیاں ایسے ہیں جن کو تو حسن خاتمہ عطا فرمانے والا ہے. اے اللہ ان کے طفیل تو ہمیں بھی حسن خاتمہ عطا فرما. اے اللہ بہت سارے بندے بندیاں وہ ہیں کہ جن پر تیری نظر انتخاب پڑ چکی ہے. اے اللہ بے شک تیرے بہت سے نیک بندے ہوں گے جن کا تجھ سے ایسا رشتہ ہے کہ اے اللہ ہم اس رشتے کے واسطے سے تجھ سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کا سوال کرتے ہیں. تو عطا فرما دے یا الہ العالمین. ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے. اے اللہ جو باتیں کہی گئی ان میں جو حق ہو ان کو قبول فرما لے. اے اللہ جو خلاف حق ہو ان کو معاف فرما دے. ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے. تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ دنیا والوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے مختلف مصیبتوں کے نام سے. اے اللہ ہماری آزادی چھینی جا رہی ہے, مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے. اے اللہ ہمیں چین سکون قرار اور امن و اطمینان سے جینے نہیں دیا جا رہا ہے. اے اللہ بے شک تیری عالم و خبیر ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے. اے اللہ ہم ان کی فریاد تیرے حضور کرتے ہیں. تو ہماری مدد فرما دے, تو ہماری مدد فرما دے. چہار دانگ عالم میں مسلمان کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے. اللہ ہندوستان میں خلافت اسلامیہ قائم فرما دے. اللہ ایک ایک چپے میں خلافت اسلامیہ قائم فرما دے. اے اللہ بے شک نگاہیں پتھرا گئی ہیں. اے اللہ بے شک ہم نے اپنے کرتوتوں کا بہت بھگتان بھگت لیا. اللہ تو نے تو اے اللہ بہت چشم پوشی فرمائی, بہت معافی فرمائی, لیکن اے اللہ ہم لوگوں کے اوپر اپنی نظر رحمت بھیج دے. اے اللہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں اور خیرات مقدر فرما. ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن قرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ یہاں جتنے بھی تیرے نیک بندے اور بندیاں آئی ہوئی ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.